حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، جب تم حبشی یعنی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، تو بے شک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 10 لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس سے دگنا ہے، یعنی کہ عورتوں کے لیے 10 لاکھ اور مردوں کے لیے 20 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، میرا تو سب حساب ختم ہو گیا، گنتی ختم ہو گئی، کیونکہ اذان دینا اور اذان کا جواب دینا اس کا بہت ہی اجر و ثواب جو ہے وہ حساب سے باہر ہے۔ تو اذان کا جواب نہ دینا اور دنیا داری کی باتوں میں ڈٹے رہنے کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا نَادَيْتُم إِلَى الصَّلَاةِ، فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ منافق کافر یعنی کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بے عقل ہیں۔ تو دوسری جگہ قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ کافر بولے اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو جب پڑھا جائے، اور اس کی تلاوت کے دوران شور کیا کرو، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بدبختی اور نامرادی کے لیے کافی ہے کہ وہ مؤذن کو یعنی کہ اذان دیتا ہوئے سنے تو اس کا جواب نہ دے، خاموشی کے ساتھ اس کا جواب نہ دے، یہ اس کی بدبختی کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے کہ تو اذان سنے اور جو مؤذن کہتا ہے تو نہ کہے، یعنی کہ اذان کا جواب نہ دے تو یہ ظلم ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے اس کے کانوں میں سیسا بھر دیا جائے گا قیامت والے دن۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا ڈر ہے۔ اور اذان کے دوران خاموش نہ ہونا دولت ایمان چھین جانے کا موجب بن سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اذان کے دوران ان باقی کلام رو کر صرف اذان کا جواب دینا بے پناہ اجر و ثواب ہے، لہذا ان چند لمحات میں خاموشی اختیار کر لے، شاید یہی ذریعہ نجات بن جائے۔ بعد محب وطن بڑے شدید سے قومی ترانہ جو ہے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں اور تاکید کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کام کاج روک لیتے ہیں، مگر نہ جانے اذان کے دوران انہیں کون سی چیز جو ہے وہ غافل کر دیتی ہے، اور نہ ہی وہ رکتے ہیں، نہ ہی خاموش ہوتے ہیں، نہ ہی کسی کو خاموش رہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور پھر اس پر غضب یہ ہے کہ جو خاموش ہو جائے اسے تنزیہ نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے اس نے کوئی انوکھا کام کر دیا ہو۔ تو محترم سامعین، اس لیے نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اسے خاموشی کے ساتھ سننا، اس کا جواب دینا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو زمانہ طالب علمی میں میرے ایک دوست نے مجھے ایک عبرتناک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایک دن ہم ایک غیر مسلم کے کلاس فیلو کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے کہ اذان شروع ہو گئی۔ اس غیر مسلم نے کھانا کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور گفتگو روک لی، جبکہ ہم کھاتے اور بولتے رہے اور اذان کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ تو بعد میں ہم نے اس سے تعجب سے پوچھا، تجھے کیا ہوا جو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے مردہ دلوں پر ضرب لگاتے ہوئے اس نے کہا، تمہاری اذان ہو رہی تھی اس لیے میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ دوست کہتا ہے کہ ہم اس کا یہ جواب سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئے کہ اذان ہماری ہے اور احترام یہ غیر مسلم کر رہا ہے۔ اتنی سی جو ہے وہ سستی جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے فوراً ہی سچی توبہ کی۔ تو لگے ہاتھوں ایک نصیحت، انہوں نے سچی توبہ کی۔ یہ مصنف کتاب محمد حسن فخری فرماتے ہیں۔ تو لگے ہاتھ ایک اور نصیحت آموز سچی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ
زبیدہ بیگم زوجہ خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد سے مکہ پاک تک ایک نہر کھدائی جس کے آثار آج بھی میدان عرفات میں جبل رحمت کے ایک طرف موجود ہیں۔ زبیدہ بیگم کی اس نیکی کا دنیا بھر میں بہت چرچا ہوا اور کثیر مخلوق نے اس سے استفادہ کیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد زبیدہ بیگم خواب میں ایک درویش کو ملی۔ درویش نے پوچھا کہ تمہاری تو یقیناً بخشش ہو گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کے قبول کر لیا ہوگا تجھے، کیونکہ تو نے اتنی بڑی نہر کھدائی ہے اور پانی مسلمانوں کو دیا ہے۔ پیاسے کو پانی کا ایک گلاس بھی پلانا وسیلہ بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر تو نے تو نہر کھدا دی جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا اور کئی کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں۔ تو زبیدہ بیگم نے کہا، اے فقیر اللہ کے بندے، بخشش تو میری ہو گئی مگر نہر کی وجہ سے نہیں۔ نہر کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہر زبیدہ بنانے سے شہرت درکار تھی سو تجھے دے دی، یعنی کہ دنیا میں تجھے شہرت جو ہے وہ دنیا میں دے دی گئی اور تا قیامت تیرا چرچا ہوتا رہے گا، تو لہٰذا اب اس کا تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تجھے دنیا میں اجر مل گیا۔ تو زبیدہ بیگم نے بتایا کہ میری بخشش کا بہانہ یہ بنا کہ میں زندگی میں ایک دن اپنے خاوند بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ شکار سے واپس آئی اور مجھے سخت پیاس لگی تھی۔ جب مشروب پیش کیا گیا تو پینے کے لیے ابھی اونٹوں کے قریب ہی گلاس گیا ہوا تھا کہ مسجد سے اذان آنا شروع ہو گئی، اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے سنتے ہی گلاس منہ سے ہٹا لیا اور اذان سن کر اس کا جواب دیا، بعد میں مشروب پیا۔ بس میرا یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا اور میری بخشش کا سبب بن گیا۔ تو سبحان اللہ، اس لیے اذان سننے کے لیے اور سننے کے دوران کھانے پینے سے رک جانا کثیر ثواب اور نجات کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی پہلے سے کھا پی رہا ہو کہ اس دوران اذان ہونے لگے تو کھاتے پیتے رہے، اس میں حرج نہیں، لیکن کھانا ابھی شروع نہیں کیا تو اذان شروع ہو گئی تو پھر اذان سن لینی چاہیے۔ اذان کا جواب دینے کا احسن اور حسین طریقہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ اذان کا جواب دینے کے بارے میں حدیث شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا جواب دو، اور جب دینے کے لیے جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی اذان پر وہی الفاظ اپنی زبان اقدس سے ادا فرماتے جو مؤذن کہتا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہے تم بھی کہو، پھر تم مجھ پر درود بھیجو۔ تاہم دیگر احادیث فقہ کی روشنی میں اذان کا جواب دینے کا عمدہ اور احسن طریقہ یہ ہے کہ اذان باقی کلمات کے جواب میں تو ویسے ہی کہیں جیسے مؤذن کہیں، مگر جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ درود پاک پڑھیں یا کہیں اشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دوسری بار مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ یوں ہی کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہیں اللہم، اور ساتھ ہی فرت محبت کے ساتھ ڈوب کر ادب سے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھیں۔ تفصیل آگے ہے اس کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو تم اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ مسجد میں ہوں تو ان کلمات کے بدلے ویسا ہی جواباً کہیں جیسا مؤذن کہے، کیونکہ انسان مسجد میں موجود ہوتا ہے، اگر چاہے تو اس کے ساتھ اتنا اور کہہ لیں کہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکونا، تو یہ بھی کہہ لیں تو یہ بھی درست ہے۔ تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے پر انگوٹھے چومنا مستحب ہے، مگر یہ مسئلہ قابل فساد نہیں کہ اس پر تیغ و زبان بے نیام ہونے لگے، جو اچھا نہیں۔ تو یہ اچھا کام ہے، مستحسن ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور جو نہ کرے وہ محروم ہے، مگر
برا کہہ کر فتویٰ بازی ہرگز نہ کریں۔ کیا معلوم کہ یہ نیک عمل کرنے والا اپنے سینے میں کتنا عشق محبت رکھتا ہے، اور پھر کوئی ایسا جملہ ہرگز نہ بولیں کہ جس سے بے ادبی گستاخی ہوتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے، کیونکہ گستاخ رسول جو ہے وہ مردود ملعون ہے، اس کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم اس کے مقدر میں۔ اس لیے اس محبت برے پیارے عمل کا مذاق اڑانا بھی گستاخی رسول ہے۔ لہذا جان رکھیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اگر ادب نہیں تو سب عبادت ریاضت شیطان کی طرح منہ کے اوپر ماری جائے گی۔ عالم، حاجی، نمازی، تبلیغی، غازی کی عمر بھر کی کمائی ٹھکرا دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی برداشت نہیں فرماتا۔